السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 165۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، اور وہ ان سے اللہ کی محبت کی جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ شدید ہوتے ہیں، کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور کاش وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیتے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت سب کے سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں انسان کو کہ سب سے شدید محبت کس کے لیے ہونی چاہیے انسانوں کی، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو نہیں پورا کرتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اندادن بنا لیتے ہیں۔ اندادن ہمسر، یعنی اندادن کے معنی ہیں ہمسر، یعنی برابر، یعنی اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو پچھلی والی آیت میں ہم لوگ نے اللہ کی قدرت کی نشانیاں پڑھی تھی، واضح دلائل بھی پڑھے، اور یہ سب کچھ لوگ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں، واضح دلائل ہیں، یہ سب دیکھنے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو اس کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ وہ ان ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر انسان کی محبت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے انسانوں پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن انسانوں میں سے کچھ بے وفا قسم کے جو لوگ ایسے ہیں کہ جو سب کچھ لیتے تو اللہ سے ہیں، لیکن جب حق دینے کی باری آتی ہے تو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو چھوٹا سا مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آ گیا اپنی زندگی کا، بچپنوں کا، تو بچپنے کی کچھ یادیں ہوتی ہیں۔ تو بے وفا جب بات آئی تو رب سے بے وفائی ہے نا، تو اسی طرح سے ہم لوگ بس جب چھوٹے تھے بچپن میں تو ہمارے پیرنٹس سے ایک پیرٹ نا، ایک مٹھو بٹے لائے، تو اکثر والدین اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیرٹس یا پیٹ پالتے ہیں۔ تو ہمارے پیرنٹس بھی ایک پیرٹ لے کر آئے تھے، تو ہم سب بچے، تینوں چاروں بچے سب مل کے اس سے بہت محبت کرنے لگے، بہت محبت کرتے تھے، بہت خوش ہو گئے تھے کہ چلو گھر میں ایک ایسا پیٹ آ گیا، پیٹ اینیمل، پرندہ۔ تو ہر وقت سب بچے اس سے کھیلتے تھے، وقت پر اسے کھانا دینا، پانی پینا، خود نہیں کھاتے تھے، اس سے پہلے اس کو دیتے تھے، ہر چیز اس کو دیتے تھے، ہر وقت اس سے کھیل لے، باتیں کر رہے ہیں، سب اس سے بہت محبت کرنے لگے۔ لیکن ایک دن غلطی سے کسی بچے نے اسے اس کا جو ہے اس کے اڑا دیا، اس کو جس میں وہ رہتا تھا اس کا دروازہ کھل گیا اور وہ اڑ گیا۔ تو ہم سب لوگ جتنے بچے تھے کافی دکھی ہو گئے۔ تو ہماری امی نے اس وقت کہا کہ مٹھو جو ایک ایسا جانور ہے جو ہمیشہ کیا کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے، بے وفا جانور ہے، کبھی ہمیشہ جو ہے وہ بے وفائی کرتا ہے، کبھی وہ وفا نہیں کرتا ہے، چاہے مالک اس کو جتنا پالے بچپنے سے اور بڑھاپے تک، لیکن جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ ایسا اڑ جاتا ہے کہ کبھی پلٹ کے پیچھے مڑ کے اپنے مالک کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو آپ اس کو جتنی بھی نعمتیں دیں، جو آپ نے پیٹس پالے ہیں
تو کبھی کبھی ایسے مٹھو ہوتے ہیں، ہر جانور کی میں بات نہیں کر رہی لیکن پیٹس کی میں بات کر رہی ہوں، اس کے مٹھو بیٹے جو جسے طوطا کہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبان پہ، وہ جانور ایسا ہے کہ چاہے جتنا بھی آپ اس کو بچپنے سے پالیں لیکن اکثر کیا ہوتے وہ اڑ کے ایسے جاتے کہ کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے اپنے مالک کو۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا، اور پھر جانور کیا، جو مٹھو بیٹے ہیں، جو طوطا ہے، اگر آپ اس کو جتنی بھی نعمتیں دیں، کچھ بھی کھلائیں، لیکن جیسے ہی آپ اسے فریڈم دیں گے وہ فوراً اڑ کر بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس سے اتنی محبت کرتے ہم نے تو اس کو ہر چیز کھانے پینے کی نعمتیں دی، جو ہم خود نہیں کھاتے تھے اس کو لا کے دیتے تھے، لیکن یہ تو کیا ایک دم ایسے اڑ گیا اور پیچھے اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو ہم ایک چھوٹے سے پرندے کی بے وفائی کو برداشت نہیں کر پاتے نا، کافی غمگین ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کے ساتھ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، مطلب کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی نعمتیں لیتے ہیں، اللہ کی دی ہوئے جو چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن وہ محبت کس سے کرتے ہیں، غیر اللہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کیا، الا یہ کہ انسان وقت رہتے توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے دل غیر اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی محبت ان کے دلوں میں چھا جاتی ہے، ان کے دل غیر اللہ کی محبت میں متوجہ رہتے ہیں، غیر اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سب انسان ایسے نہیں ہوتے ہیں، ایمان والوں میں سے اس کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والوں میں سے ایسے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں، ان کے برعکس ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، بہت پکے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندرونی پردوں میں جاغوزی ہو جاتی ہے، وہاں جا کر راسخ ہو جاتی ہے، اور کوئی دوسری چیز ان کو اللہ کی محبت سے ہٹا نہیں سکتی ہے، دور نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کی محبت کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ پردے حائل ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہیں، ظاہری چیزوں کے اٹریکشن کے پردے، جو چیز انسان کو حیران کر دے۔ الہ کا مطلب کیا ہے، جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس کی تخلیق پر قدرت حیران ہو، یعنی کہ الہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، الہ کا مطلب جس سے عقل حیران ہو جائے، وہ جس کی تخلیق پر، قدرت پر، اس کے کاموں پر عقل حیران ہو جائے۔ تو انسان کی یہ ہمیشہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اصل خالق مالک تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کو ظاہری حسن میں کھو کر، اس کی ظاہری چیزوں میں، ظاہری خوبصورتی میں کھو کر اصل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ لیکن اہل ایمان اس سے اوپر ہوتے ہیں، وہ ظاہری میں نہیں کھوتے ہیں، وہ خوبصورتی میں نہیں کھوتے ہیں، وہ اصل تک پہنچتے ہیں۔ جیسے پچھلی آیت میں ہے نا، آیت نمبر 164 میں ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، وہ ان چیزوں میں نہیں کھو جاتے، کیونکہ یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے اکثریت نے اپنا الہ بنا رکھا ہے نا، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے پہاڑ کو، کسی نے پانی کو، کسی نے سمندر کو، کسی نے آگ کو، قدرت کی جتنی بھی اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں ان سب کے سب کو لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے۔ لیکن ایمان والے وہ مخلوق میں گم نہیں ہوتے ہیں، وہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے نا آپ کو پتہ ہوگا نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نا، ابراہیم علیہ السلام کے والد اور ان کی قوم چاند کی پوجا کرتی تھی، تاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ان سب کا انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان سب کے معبود، ان سب کو پیدا کرنے والے رب کی عبادت کرتا ہوں، ہے نا۔ ایمان والے مخلوق کی خوبصورتی میں، مخلوق
جو مخلوق کی حیران کن چیزوں میں گم نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ ان تمام نشانیوں کے ذریعے سے اصل خالق کو پہچان کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اشد یعنی شدید ترین، اس کا معنی ہے یعنی ہر حال میں، خواہ خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی حالت ہو، ان پر اللہ کی نعمتیں ہوں یا کوئی آزمائش ہو، وہ کسی حال میں بھی ہوں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے محبوب سے ناراض خفا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی محبت میں ہر حال میں قائم رہتی ہے۔ اللہ سے محبت ہر حال میں ان کی قائم رہتی ہے۔ محبت کے بھی کئی درجے ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کو اس سے ایک لذت یا ایک ٹیسٹ ملتا ہے، کھانے کی چیزوں کی محبت ہے یا اسی طرح سے اور چیزوں کی محبت ہے۔ تو کھانے یا فروٹس وغیرہ یا جو ڈشز ہیں اس میں بھی کیا ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے۔ اور جو انسان بچپنے میں جو چیزیں کھا رہا ہوتا ہے تو بچپنے میں اس کا ٹیسٹ دوسرا ہوتا ہے، اور پھر جب یوتھ ہوتا ہے تو اس کی جو ہے ڈشز کچھ دوسری ہو جاتی ہیں، پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کی لذت یا ٹیسٹ یا جو اس کی خواہش ہوتی ہے کھانے کی ڈشوں کی وہ دوسری ہو جاتی ہے۔ تو محبت کیا ہو گئی، وقت وقت پر چینج ہو گئی۔ تو لذت کی وجہ سے بھی جو محبت تھی وہ بھی کیا ہو گئی، وقت وقت پہ چینج ہو گئی۔ جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک پریگننٹ عورت ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو 9 مہینے اس کی ٹیسٹ کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وہ کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتی ہے نا، کھانے کے ذریعے سے۔ کوئی اس کو کھٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کسی کو میٹھی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کسی کو چٹپٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن پھر جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے بچوں کو چاکلیٹس پسند ہوتی ہیں، میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں، ہے نا، تو اسی طرح سے پھر ان کو جیمز جیلیز وغیرہ سب پسند ہوتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ سب چیزیں کی چینج ہو جاتی، بدل جاتی ہیں۔ تو لذت سے بھی ان کو بہت سے لوگ محبت کرتے، تو ایک یہ قسم ہو گئی لذات کی، ڈشز کی، کھانے پینے کی چیزیں۔ پھر بعض اوقات انسان کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے یا نفع ملتا ہے، اس کی خاطر وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی اپنی جاب سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بزنس سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے شاپ وغیرہ سے محبت کرتا ہے، یا کوئی اپنے گھر وغیرہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کو اس سے منافع حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شاپ وغیرہ سے منافع حاصل ہو رہا ہے، یا گھر وغیرہ کسی نے رینٹ پہ اٹھایا تو اس کو اس سے منافع حاصل ہو رہا ہے، بہت اچھا ہے، ہمیں اس سے بہت محبت ہے کیونکہ ہمیں اس سے بہت کرایہ وغیرہ ملتا ہے، اس سے رینٹ ملتا ہے، پھر جاب ہے، ہمیں اتنی اچھی جاب مل گئی، ہمیں بہت اچھی جاب، میری جاب بہت اچھی ہے، میری جاب بہت اچھی ہے نا، یا میرا بزنس بہت اچھا، دن دگنا رات چوگنا یہ چمک رہا ہے، بڑھیا ہو رہا ہے، بہت جو ہے پروفٹ ہو رہا ہے۔ لیکن پھر اگر وہی جاب چلی جاتی ہے، پھر یہی بزنس لاسز میں بدل جاتا ہے، پھر یہی شاپ کچھ گر جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، یا پھر مکان زلزلہ وغیرہ میں ڈھا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ محبت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوتی ہے نا یہ محبت، تو فائدوں کی وجہ سے یہ محبت بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پاتی ہے، فائدہ ختم، محبت ختم۔ پھر بعض اوقات کچھ چیزوں سے محبت ان کی فضیلت کی وجہ سے ہوتی ہے، فضیلت کی وجہ سے محبت ہوتی ہے کہ وہ حیران کن چیزیں ہیں، انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کی محبت پائیدار نہیں ہوتی ہے، ٹک کر نہیں رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، ہر کچھ عرصے کے بعد اس کی چاہت بدلتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلی جسم اور ماحول اور عمر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثلاً جو کھانا آپ کو سردیوں میں پسند ہے وہ گرمیوں میں نہیں اچھا لگتا ہے۔ مثلاً جیسے گرم یا ہاٹ سوپ آپ کو پسند ہے، یا گرم یا ہاٹ آپ کو کافی پسند ہے، پھر آپ کو وہ سردیوں میں جو چیز پسند ہے پھر وہ گرمی میں نہیں اچھی لگتی ہے۔ جو چیزیں آپ سردیوں میں زیادہ لیتے ہیں، چائے کافی وغیرہ سوپ وغیرہ، وہ آپ گرمی میں نہیں پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح سے گرمیوں میں انسان کیا ہے، کولڈ ڈرنکس ہے نا، شربت ہے، یا پھر انسان آئس کریم وغیرہ کتنی زیادہ لیتا ہے، پھر اس کو ٹھنڈک میں نہیں اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو برسات اچھی نہیں لگتی ہے،
یا بعض لوگوں کو دوسرا موسم نہیں اچھا لگتا ہے. پھر عمر کے حساب سے بھی انسان کی چوائس چینج ہوتی رہتی ہے. پھر انسان کی اپنی جو جسم ہے، جسم کے حساب سے بھی اس کی جو ہے نا چوائس چینج ہوتی رہتی ہے. یا پھر کسی کو کبھی کوئی رنگ، انسان کی جیسے عمر ہوتی ہے اس کو وہ رنگ اچھے لگتے ہیں، جیسے کہ ایک یوتھ لڑکی ہوتی ہے اس کو زیادہ تر پنک اور ریڈ کلر اچھے لگتے ہیں. پھر لیکن جب انسان ایک ایج کراس کرتا ہے، 40-50 سال تک پہنچتا تو اس کی پسند کیا ہو جاتی ہے؟ وائٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کو وائٹ اور لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں نا. تو اسی طرح سے انسان کی جو ہے مسلسل محبت، پسند سب چینج ہوتی رہتی ہے. پھر بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو برساتیں اچھی لگتی ہیں، کچھ لوگ موسم پسند کرتے ہیں. اور موسم بھی کیسے، کچھ لوگوں کو جاڑے اچھے لگتے، جاڑے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں گرمی اچھی تھی، گرمی آ جاتی پھر کہتے ہیں برسات اچھی تھی. تو ان کی موسم کے حساب سے چوائس بدلتی رہتی. اسی طرح بعض لوگ بھی جو ہے موسم کے حساب سے ان کو اچھا لگنا وغیرہ اس طرح سے چوائس چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. وہ بدلتے موسم کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، وہ ہر حال میں قائم رہتی ہے. یہ نہیں کہ جب اچھے دن تھے تو اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ بہت بہترین ہے، اور جب دن پھر گئے، تکلیف آئی تو اللہ کے خلاف باتیں، شکایتیں شروع کر دی یا ناراضگی کا اظہار. ایسا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح بعض لوگوں نے بعض انسانوں سے محبت کی ہے، اور جب وہ جوان اور خوبصورت ہوتے ہیں ان سے خوب محبت کرتے ہیں. جیسے شوہر و بیوی نا، شوہر اپنی بیویوں سے خوب محبت کرتے ہیں جب وہ جوان ہوتی ہیں، یوتھ ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں. لیکن جب عمر ڈھل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا جو اتنی محبت پھر نہیں رہتی. لیکن ہر شوہر اور ہر بیوی کی میں بات بھی نہیں کر رہی ہوں، لیکن کافی لوگوں کی محبت اس سے بھی پرے ہوتی ہے کہ چاہے بیوی پھر جیسی ہو، بڑھاپے میں ہو یا بالکل یوتھ ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت، لیکن اگر ان کی وہ بیوی ہے تو اس کو تب بھی وہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اکثریت جو لوگ ہیں وہ جوانی اور خوبصورتی میں ہی حالت میں زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت ہوتی ہے. تو دنیا کا حال تو یہ ہے، لیکن اللہ سے محبت ان میں سے کوئی محبت نہیں ہے. وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. اشد، اس میں کمپیریزن بھی ہوتا ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے جس طرح کوئی اپنے کسی معبود سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اپنے رب سے ان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں. یعنی کہ ایک شرک کرنے والا اپنے معبود سے جس طرح محبت کرتا ہے، لیکن ایمان والا کیسا ہے؟ ایمان والا اس سے بھی بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. گویا ایمان والوں کی اللہ سے محبت ان کے بچوں، ان کی بیوی، ان کے دوست، ان کے بزنس، ان کے مال، ان کی ریاست، ان کے عہدے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. جس طرح لوگوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کی محبت میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اشد ہوتے ہیں، شدید ہوتے ہیں. تو اشد کا ایک معنی ہر حال میں اور دوسرا معنی سب سے بڑھ کر ہے. ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. کیا واقعی اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے میرے دل میں؟ کہیں وہ موسمی تو نہیں کہ کہیں خاص جگہ پر ہو تو اللہ کی محبت کی کسی مجلس میں گئے تو پھر وہ محبت بڑھی ہوئی ہے، یا کسی درس میں گئے یا کسی اجتماع میں گئے، یا پھر ہم مکہ مدینہ گئے تو خوب اللہ 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 کر لیا، اور پھر جتنی دیر مجلس میں رہیں یا درس میں رہیں تو خوب اللہ کا ذکر کر لیا. اور لیکن جیسے ہی مجلس ختم، جیسے ہی درس ختم، جیسے ہی حج عمرہ ختم تو پھر کیا ہو گئے؟ دنیا کی محبت میں پھر سے گرفتار ہو گئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں بھی ہوں، گھر میں بھی ہوں، سفر میں ہوں، سواری پر ہوں، محفل میں ہوں، شادی میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ خوشی کی حالت میں ہوں یا غم کی حالت میں ہوں، اللہ سے محبت میں ہم شدید ہوں. ایمان والے ہر حال میں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اشد
اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی سے محبت کرے نہ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ نے مختلف چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ محبت اللہ کے حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، مال سے، کام سے، کسی سے بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن ان سب محبتوں کے اوپر محبت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی خاطر ان سب چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی خاطر ان میں سے کسی چیز کو بھی وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ خرابی جب بھی کسی چیز کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی محبت میں سے انسان اللہ کو بھول جائے اور اس کا حکم پس پشت ڈال دے۔ اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تو انسان سب سے بڑھ کر اللہ ہی سے محبت کرے، کیونکہ ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والی ہے بس میرے رب کی ذات، اللہ کی ذات۔ تو انسان بھی اگر آپ سے محبت کرتے ہیں نا، کبھی دیکھا آپ نے ماں باپ آپ سے محبت کرتے ہیں، بھائی بہن محبت کرتے ہیں، چچا چچی اور خالہ خالو، ماموں مانی، سب لوگ، دوست وغیرہ، اسکول فرینڈس، سہیلی سرکل، جو بھی ہے نا، فرینڈ سرکل، جتنے بھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ وہ اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے جو ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کر رہی ہوتی ہے نا، ورنہ کون ایسی ایک لڑکی ہے جو ابھی تک اس نے کبھی بھی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، گندگی کو، نجاست کو، اور پھر شادی ہوتی ہے، اس کا ایک بیبی ہوتا ہے اور پھر وہ اس کو وہ صاف بھی کر رہی ہوتی نا، کچھ دنوں تک کہ وہ اس چیز کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تو یہ اللہ نے محبت ڈال دی، اللہ محبت ڈالتا ہے سب کے دلوں میں، اور اگر وہ محبت نہ ڈالے تو کوئی کسی سے محبت نہ کرے۔ یہ محبت کوئی خرید بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم کسی کی محبت خرید لیں اور ہم سے خوب محبت کریں تو وہ نہیں خرید سکتا۔ یہ محبت خریدی نہیں چاہتی ہے، یہ اللہ ہی ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو لوگوں کے دل آپس میں بھی ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ محبت والے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمین بھر بھی سونا خرچ کرتے تب بھی آپ کو صحابہ جیسے محبت کرنے والے ساتھی نہیں ملتے۔ تو یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی، ورنہ جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بھی محبت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو محبت ڈالنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ کسی کو اپنے سے بڑھ کر چاہے۔ تو جو شدید محبت ہے وہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اب اگر انسان کو صحیح قبلہ اور صحیح چیز نہیں ملتی ہے تو پھر انسان ادھر ادھر کی محبت میں پڑ جاتا ہے۔ تو جس کو رب نہ ملے، جس کو اللہ نہ ملا، تو پھر وہ کسی اور چیز کی طرف سے محبت میں اٹک جاتا ہے۔ تو جب اللہ کو انسان نہیں پہچان پاتا، جب اللہ کی معرفت اس کو نہیں حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر غیر اللہ کے احسانوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریکوں کو محبت کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ ہمیں جانتا ہے، اس نے ہم کو بنایا، اس نے ہماری تخلیق کی، وہ ہمارے نس نس سے واقف ہے، وہ ہماری ہر کمزوری کو جانتا ہے۔ تو اس نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ایمان والوں کو شدید محبت ہوتی ہے اللہ سے، اور ہمیں ایمان والوں کو جو بھی ایمان لائے ہیں اللہ پہ اور روز آخرت پہ اور جتنے بھی تمام انبیاء ہیں اور کتابوں پہ جو بھی مان گئے ہیں اللہ کے پیغامات کو، اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں تو وہ ایمان والے ہیں، تو وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرتا ہے انسان اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے تو اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اس طرح تو وہ جو خلا ہوتی ہے انسان کے دل میں، محبت کی جو خلا ہوتی ہے وہ کمی پر ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے۔ وہ انسانوں چیزوں کی محبت سے نہیں پوری ہو سکتی، وہ تو صرف اللہ ہی کی محبت سے پر ہو سکتی ہے، بھر سکتی ہے۔ پھر انسان کے اندر سیٹسفیکشن آ جاتا ہے،
اسے اپنا مقصد مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ کی محبت عبادت ہے اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے۔ تو غیر اللہ کی محبت شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے، جہنم میں ہی پڑا رہے گا۔ اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعید آئی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی ایمان والے اللہ کی محبت میں اور اس کی رضا کو ہر دوسرے کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں، یعنی اونچا رکھتے ہیں۔ کسی دوسرے کی محبت ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان نہ کر سکیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس نے مند پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور اپنے رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کی محبت میں ان سب سے زیادہ ہونا چاہیے، ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی۔ پہلی، اسے اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں سوا زیادہ کوئی محبوب نہ ہو، یعنی اسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماں سوا زیادہ محبوب ہو۔ دوسرا، جب وہ کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ تیسرا، جب اسے اللہ کفر سے نجات دے تو پھر وہ کفر میں واپس جانے کو اتنا برا سمجھے جتنا آگ میں گر جانے کو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو بس کیا ہے، ایمان والے جو ہوتے بس اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت ہماری مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔